السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام انقلاب علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ پر مخالفین کی طرف سے چند الزامات لگائے گئے، جن کے مفصل اور مدلل جوابات امام انقلاب علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ نظریہ امام انقلاب کے اندر دیے ہیں، سماعت فرمائیں۔ آپ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں کسی تقریر میں یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک اکھیڑی جائے، اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک کو چونڈی مار کر دیکھتا ہوں۔ اگر آپ نے حرکت کی تو سمجھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی زندہ ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہ کی تو سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں۔ یہ بات کس جگہ کی ہے اور اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں آپ اپنا موقف واضح فرمائیں۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں، جب سے میں بحمد اللہ اسٹیج پر آیا ہوں، اس وقت سے کسی نہ کسی موقع پر سننے میں آتے رہتے ہیں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں مجھے تقاریر اور خطابات کے سلسلہ میں میدان خطابت میں آئے ہوئے، مگر کوئی دن ایسا خالی نہیں آیا جہاں بھی جس نئی جگہ پر گیا ہوں وہاں اس قسم کے بہتانات، الزامات کی بھرمار ہوتی ہے۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تقریباً ہر اسٹیج پر میں اس اعتراض کا جواب اس انداز سے دیتا رہا ہوں کہ جس شخص کا صرف یہ خیال ہو کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کو اکھیڑتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے وجود مقدس کے بارے میں وہ الفاظ جو معترض نے اپنے اعتراض میں ذکر کیے ہیں، اس کے متعلق بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کا تصور کرنے والا بھی واجب القتل اور مرتد ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا تخیل یا گمان تک کسی کے دل میں آئے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو، بلکہ اس قسم کا تخیل اگر عالم ظہور میں معلوم ہو جائے کہ کسی کے دل میں ہے تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کرنا بھی واجب ہے، چہ جائے کہ الفاظ کے ساتھ کوئی اس قسم کے عنوان قائم کرے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں کے الفاظ ہیں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب اور فلاں مفتی صاحب کے پاس کیسٹ موجود ہے۔ پھر جب پوچھا جائے کہ انہوں نے کیسٹ کہاں رکھی ہے تو کہتے ہیں فلاں ضلع میں موجود ہے۔ اس ضلع والوں سے پوچھا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں گاؤں میں موجود ہے۔ یہاں تک اس ضلع والے دوسرے ضلع کا نام لیتے ہیں اور اس ضلع والے تیسرے ضلع کا نام لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پوری دنیا کھنگال لیں کیسٹ نہیں ملے گی، بس ایک دوسرے کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں، مگر کیسٹ کہیں نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی خبیث الفطرت اور خبیث النفس آدمی خود اپنے طور پر کچھ کہہ کر اس کی کیسٹ بنا لے تو اور بات ہے، اور اس کی ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ جھوٹ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے ہم برابر اسی روز سے اس کی تردید کرتے آ رہے ہیں، بلکہ میں نے کئی مقامات پر مختلف اوقات میں یہاں تک کہا ہے کہ سوء ادبی کی نیت سے قبر شریف اکھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے، محض زیارت کی نیت سے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں، اس نیت سے بھی قبر اکھیڑنے والے کو یا اس کا ارادہ کرنے والے کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں،
چہ جائے کہ کوئی چونڈی کی نیت سے اکھاڑے اور پھر مسلم کہلائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سنت اعدائے اسلام ہے کہ جب بھی کسی نے خالص بغیر لپٹی چپڑی باتوں کے توحید بیان کی تو توحید و سنت کے دشمنوں نے اس داعیے توحید و سنت سے عوام کو متنفر کرنے کے لیے اس پر نت نئے الزام لگائے، بہتان باندھے، جھوٹ گھڑے اور لوگوں میں ان کو پھیلایا، اور منافقین نے ان الزامات کو مزید ہوا دی۔ آج ہم پر بھی الزامات، بہتانات صرف اسی وجہ سے لگائے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی توحید کو خالصتاً بغیر کسی کی رو رعایت کے صاف صاف بیان کرتے ہیں، جس سے مشرکین، منافقین جل اٹھتے ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو پھر اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔